بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایس آر اسٹوڈیو 1 کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کا واقعہ مسیلمہ کذاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا، میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں، جب تک آپ حیات ہیں آپ نبی ہیں، جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی، یا یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی اور آدھے عرب کا میں نبی۔ معاذ اللہ، اس خط پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں لکھوایا، میں تو اللہ کا رسول ہوں جبکہ تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط میں کذاب کو لکھوایا تو فرمانے لگے، کون لے کر جائے گا یہ خط اس کذاب کے دربار میں؟ اب اس کے دربار میں جانا ہے، حالات بڑے خطرناک ہیں، اس کے آگے بھی بندے اور اس کے پیچھے بھی بندے ہیں، جان کا خطرہ بھی ہے۔ ایک صحابی تھے چھابڑی فروش، سر پہ ٹوکرا رکھ کر مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچتے تھے، 11-12 بچوں کے باپ تھے، جسمانی طور پر بھی کمزور تھے، کھجور کھا رہے تھے، فٹافٹ اٹھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہا، حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے گا، یہ کام میں کروں گا، میں جاؤں گا۔ جب یہ الفاظ جلد بازی میں کہے تو ان کے منہ میں سے کھجور کے ٹکڑے مجلس میں بیٹھے صحابہ کے چہروں پر گرے۔ یہ صحابی کہنے لگے، اللہ کے بندے پہلے کھجور تو کھا لے، بڑی جلدی ہے تجھے بولنے کی، اور مسکرا کے کہنے لگے، اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا، مجھے جلدی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نیزہ دیا، گھوڑا دیا اور فرمایا، ذرا ڈٹ کے جانا اس کذاب کے گھر۔ اور صحابی عقیدت سے جھکے کہنے لگے، محبوب خدا آپ فکر نہ کریں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، اس کا انداز ہی بدل گیا، اس کے تیور بدل گئے، اس کے طور طریقے بدل گئے، وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جاتا ہے۔ وہ صحابی مسیلمہ کذاب کے دربار میں گئے، وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا وہ بتلاتا ہے کہ وہ صحابی جن کا نام حضرت حبیب بن زید تھا، جب وہاں دربار میں پہنچے تو اپنا نیزہ زور سے دربار میں گاڑ دیا۔ مسیلمہ ٹھٹک کے کہتا، کون ہو آپ؟ غراتے ہوئے فرمانے لگے، تجھے پتہ نہیں چلا کہ میں کون ہوں؟ مسیلمہ کہنے لگا، کیسے آئے ہو؟ بے نیازی سے فرمایا، میں تیرے خط کا جواب لے کر آیا ہوں۔ بادشاہوں کا طریقہ یہی تھا کہ وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ ایک بندہ کھڑا کرتے، اس سے کہتے کہ خط پڑھو۔ مسیلمہ نے خط اس کو دیا اور کہا، پڑھو۔ جب اس کے پاس کھڑے آدمی نے خط پڑھا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا، تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے۔ یہ جملہ وہاں موجود سب نے سن لیا، اکیلے میں ہوتا تو بات اور تھی۔ وہ آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ سامنے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا کھڑے تھے۔ غصے سے تلوار لے کر اٹھا اور کہنے لگا، تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب بن زید مسکرا کے فرمانے لگے، خیال وہی ہے، بات بھی وہی ہے، جس کو میرے نبی نے کذاب کہا ہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے۔ تو 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو پھر بھی تیرا جھوٹ نہیں دھل سکتا۔ مسیلمہ غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے کہنے لگا، تو پیچھے پلٹ کر دیکھ، سارے میرے سپاہی، میرے پہرے دار، تلواریں، نیزے، خنجر، تیر، سب تیرے پیچھے کھڑے میرے ماننے والے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے، میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی چلنا نہیں سیکھا۔ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے تھے، تیرے پہرہ دار کیسے دیکھوں؟ تو جو جی میں آتا ہے کر۔ غلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان دینے کے لیے تیار ہے، ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ مسیلمہ نے زور سے تلوار ماری، بازو کٹ کے گر گیا اور کہنے لگا، اب بول، تیرا کیا خیال ہے؟ آپ فرمانے لگے، تو بڑا بیوقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک سب آزما چکے ہیں، تو ابھی بھی خیال پوچھتا ہے
میرا وہی خیال ہے جو میرے نبی نے فرمایا ہے۔ مسلمہ نے پھر تلوار ماری، دوسرا ہاتھ کٹ کے نیچے گر گیا، پھر کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا۔ آپ فرمانے لگے تو بڑا نادان ہے، ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کر پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ مسیلمہ کذاب نے تلوار گردن پہ رکھی اور کہنے لگا میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حبیب بن زید فرمانے لگے کاٹتا کیوں نہیں؟ روایت میں آتا ہے کہ مسیلمہ کے ہاتھ کانپتے تھے، تلوار چلائی، گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور اب اللہ کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور ان کا ایمان۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ اگر آپ کو انفارمیشن اچھی لگی ہو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔